نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کو جسم کے اعضاء عطا فرمائے، ان اعضاء کے اندر خصوصیات رکھی، اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے جذبات بھی رکھے۔ ان جذبات اور احساسات کو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے، ان جذبات کو اسی طرح رکھے، وہی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں، انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور وہی جذبات ہیں انسان ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، منفی طریقے سے ان جذبات کو استعمال کرتا ہے، وہی بے سکونی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہی شر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے انسان بہت دفعہ اپنے مزاج کے خلاف بات دیکھتا ہے، اصولوں کے خلاف بات دیکھتا ہے، اپنی طبیعت اپنی آرزو کے خلاف بات دیکھتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی، کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر اس کی طبیعت میں ایک تبدیلی آتی ہے، شدت آتی ہے، وہ اس کو ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، اپنے فعل سے اپنے اعمال سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، چہرے سے بھی تأثر ظاہر کرتا ہے۔ یہ اللہ نے سب نظام انسان کے بنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے حساس تھے اور آگے سے صحابہ بھی حساس تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوتا دیکھتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے۔ اگر وہ اس کام میں کوئی برائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم چہرے کے تاثرات سے پہچان جاتے تھے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، ہم اس بات سے رک جاتے تھے۔ اور وہاں صحابہ نے جو الفاظ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کہتے ہیں انسان کوئی بری بات دیکھے تو اس کے دل کے اندر ایک رکاوٹ پیش آئے، اسے حیا کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں شرم کہتے ہیں۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کے بارے میں یہ الفاظ حدیث کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کسی بری چیز کو دیکھنا، ناپسندیدہ چیز کو دیکھنا، ان کے چہرے کے اندر ایسے تاثرات ظاہر ہوتے تھے۔ کانا اشد من العذراء، وہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا اور شرم والے تھے اس معاملے میں۔ یہ اتنے حساس تھے کہ چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، صحابہ اس سے پہچان جاتے تھے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ اور آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ بس اوقات آپ کے بچے آپ سے اتنا مانوس ہوتے ہیں کہ وہ چہرے کے تاثرات دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے ہم جب حفظ کرتے تھے، ظاہر ہے 6-7 سال 8 سال کی عمر تھی حفظ کے اندر، تو جب استاد صاحب حافظ صاحب تشریف لاتے تھے درسگاہ میں تو ہم ان کے چہرے کو تاثرات کو دیکھ لیتے تھے، آج استانی جی سے لڑ کے تو نہیں آئے، آج ناراض تو نہیں ہیں۔ اگر دیکھتے کہ وہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے تھے ابھی فوراً سبق سنا دو، اس سے پہلے کہ ان کی طبیعت کسی وجہ سے خراب ہو۔ یعنی 7-8 سال کے ہم بچے تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ آج استاد صاحب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو جلدی سے سبق سنا دو، کیونکہ آج غلطی بھی آ گئی تو معاف۔ چھوٹے بچے وہ تک ماں باپ کے چہرے کو پڑھتے ہیں، اگر انسان ان کو قریب کر لے
یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کی تربیت کی تو اس میں انہوں نے چہرے کے تاثرات کی تربیت کی۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے چہروں کے تاثرات کی تربیت کرنے کا سلیقہ سکھایا قرآن مجید میں۔ سورہ لقمان دوسرا رکوع، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت لقمان علیہ السلام نے کی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز پڑھنے کا حکم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا حکم۔ آگے آیت میں ہے ولا تصعر خدک للناس، ولا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ۔ وہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کی تربیت کی، چہرے کے تاثرات کی تربیت۔ اور یہ آج پوری سائنس بن چکی ہے، یہ فیس امپریشن، چہرے کا تاثر پوری ایک سائنس ہے۔ اور یہ سائنس، یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ان کے بارے میں آپ تعارف رکھتے ہیں، ان کے جو ویٹرز ہوتے ہیں، ان کے جو مینیجرز ہوتے ہیں، ان کو فیس امپریشن کی تربیت کروائی جاتی ہے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورس ہے کہ گاہک کچھ کہہ دے، کتنی بدتمیزی سے پیش آئے، کیا کچھ کرے، ناراضگی کرے، برا بھلا کہے، بد زبانی کرے، آپ کے چہرے کا تاثر نہیں بدلنا چاہے، باقاعدہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ہوائی جہاز میں یہ ہوسٹس ہوتی ہیں، ایئر ہوسٹس، ان کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورس ہے۔ اور اگر کوئی ایک ایئر ہوسٹس بھی اپنے چہرے کے تاثرات کو خراب کر لے کسی مسافر کے ساتھ، اس کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے اگر شکایت ہو جائے۔ ابھی آپ تربیت لو، چہرے کے تاثرات، چہرہ پہلے منہ ٹھیک کرو، اپنا موڈ نہیں، منہ ٹھیک کرو، چہرے کا تاثر ٹھیک کرو، اس کو لایا ہی نہیں جاتا۔ بڑی بڑی ایئر لائنز اس پر محنت کرتی ہیں۔ اور جو یہ پبلک ریلیشن کی جو ڈگریاں ہیں، ماسٹر کی ڈگری پبلک ریلیشن کی، اس میں باقاعدہ یہ پورا چیپٹر ہے کہ پبلک ریلیشن میں لوگوں کو چہرے کا تاثر کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کاؤنٹر پر کیسے بندے کو بٹھائیں گے، ایسے بندے کو بٹھائیں گے آپ اپنی دکان میں یا اپنی فیکٹری کے ریسیپشن پہ ایسے بندے کو بٹھا دیں جو کڑوا 12 بجے رہتے، ہر وقت لڑنے کو تیار، چند منٹ میں وہ فیکٹری اور دکان تباہ ہو جائے گی، کوئی آئے گا ہی نہیں وہاں بڑا سوچ سمجھ کے بٹھاتے ہیں ایسے بندے کو جو خوش مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، خوش گفتار ہو، اس کی آواز اچھی ہو، آواز کا اتار چڑھاؤ اچھا ہو، اس کا لہجہ اچھا ہو، اس کے الفاظ کے چناؤ اچھے ہوں۔ بڑا اس میں بڑی محنت کی جاتی ہے، میں نے کہا پوری سائنس بن چکی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے چہرے کے تاثرات کہ صحابہ کوئی دیکھتے تھے کہ ناپسندیدہ چیز ہے تو صرف چہرے سے معلوم کر لیتے، زبان ہلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشگواری دیکھنی ہو تو آج اس کے تجربہ کرنے کی ضرورت ہے گھروں میں۔ باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند، بہت کم مسکراتے تھے، بہت کم ہنستے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹہکا لگانا تو بہت ہی کم ہوتا تھا۔ احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہنسنے کے نا 3 سٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں، الگ الگ عربی میں اس کے لیے الفاظ ہیں۔ ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہہ، یہ تینوں عربی زبان کے لفظ، اور تینوں کا شرعی حکم بھی الگ الگ ہے۔ تبسم کہتے ہیں چہرے سے، ہونٹوں سے مسکراہٹ معلوم ہو، منہ نہ کھلے، آواز نہ نکلے، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ منہ بھی نہ کھلے، آواز بھی نہ نکلے، چہرے سے مسکراہٹ معلوم ہو، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی بندہ اتنا ہنسے تو اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی، کسی بات پہ مسکراہٹ آ گئی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔
لیکن ضحک ہنسنا، ہم تبسم کا ترجمہ کرتے ہیں مسکراہٹ اور ضحک کا ترجمہ کرتے ہیں ہنسنا۔ عربی میں ضحک کی تعریف یہ ہے کہ منہ کھل جائے، دانت بھی نظر آ جائے، آواز خود اپنے آپ کو سنائی دے، اتنی آواز ہنسی کی نکلی کہ خود کو آواز سنائی دے۔ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ضحک سے۔ کوئی بندہ نماز میں ہنس پڑے نا اور خود کو آواز آ جائے ہنسنے کی تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 3 قہقہہ کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے منہ کھول کر ہنسنا کہ ساتھ والوں کو بھی آواز جائے۔ نماز کے اندر اگر ایسا ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے اندر صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ تمام فقہاء نے احادیث کی روشنی میں لکھا۔ ایک دفعہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی واقعہ ہو گیا۔ جب واقعہ ہوا تو صحابہ زور سے ہنس پڑے، نماز میں قہقہہ لگا نا اونچی آواز سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو فرمایا کہ جس نے اونچی آواز میں ہنسے وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ تو قہقہے نماز کے اندر قہقہے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا، نماز بھی ٹوٹ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قہقہے نہیں لگاتے تھے، بہت ہوتا تھا ضحک کہ دانت نظر آ جاتے تھے، داڑھی نظر آ جاتی تھی، بہت کبھی کسی خاص بات پہ ہنستے تھے، ورنہ عام طور پر مسکراہٹ، تبسم، دائم التبسم۔ اور سب سے مشکل والا جو تبسم اور مسکراہٹ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مشکل۔ بعض روایات بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں لیکن عمل بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی بھی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ میں نے کہا نا میٹھی میٹھی حدیثیں ہوتی ہیں لیکن بڑا مشکل، بڑا مشکل، بار ٹینشنیں، پریشانیاں، فلاں والا، اور گھر میں داخل ہو مسکراتا ہوا بندہ داخل ہو، ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر، بڑا مشکل کام، اپنے آپ پر قابو پانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو مسکراہٹ، آج بھی کوئی کر کے دیکھ لے کہ گھر میں داخل ہو جب بھی مسکراتا ہوا داخل ہو، ظاہر ہے آج اگر کوئی کرنا شروع کر دے گا نا چہرے پہ مسکراہٹ لا کر گھر میں، آج کوئی اگر گیا تو اسی صورت میں بیوی پوچھے گی خیر تو ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کے چہرے پر بیوی نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ گھر میں داخل ہوتا ہے غصہ، بچوں پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، فلاں پہ غصہ، باہر کی ٹینشنیں، اس لیے وہ بیوی پوچھے گی خیر تو ہے، کیونکہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، اس سنت پر بندہ عمل کر کے دیکھے، بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم غور سے 6-7 سال کی عمر میں غور سے استاد صاحب کو دیکھتے تھے کہ آج ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو فٹافٹ سبق سنا لو، آج استاد جی غلطی بھی آ گئی تو کچھ نہیں کہیں گے، آج موڈ اچھا ہے۔ بڑے تو خیر کرتے ہیں، بڑے تو خیال کرتے ہیں، موڈ دیکھ کر بات کرنا۔ انسان کا چہرہ لوگ پڑھتے ہیں، چہرہ شناسی بچے پڑھتے ہیں، ہمارے اولاد پڑھتی ہے، ہمارے شاگرد پڑھتے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے انسان سے مسکرا کر مل لینا اسے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے اس صدقے میں، اور آج کل لوگ اس صدقے کے بہت محتاج ہیں اس صدقے کے۔ حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند حدیث صحیح ستہ کی، لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو، خندہ پیشانی سے ملاقات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آج وقت کا تقاضا کہ انسان اپنے آپ کو، اس وقت بھی ٹینشنیں ہوتی تھی، اس وقت بھی فکریں ہوتی تھی، اس وقت بھی پریشانیاں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ سکھایا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کہتے بندہ لگائے اونچی اونچی آواز سے تو پھر وہی بندہ خوش ہوتا ہے، وہی سکون والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماہر نفسیات جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو،
میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے قہقہوں کی دنیا میری ضرور نہیں جو بندہ کہہ کے لگا رہا ہو بڑا خوش ہو، اندر سے کٹا ہوا بندہ ہوتا ہے بیچارہ، بڑا دکھی بندہ ہوتا ہے، جو آپ کو معاشرے میں بڑے اونچی اونچی محفلوں میں کہہ کے لگاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ذرا سا اندر جھانکیں گے بہت دکھی ہوتے ہیں بیچارے، تو کہہ کے لگانا ضروری نہیں، لیکن اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا۔ اور اگر کوئی انسان معاشرے میں بری بات بھی دیکھے تو ایسی صورت میں شاعر نے پھر اس کا علاج بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علاج کرتے تھے، وہ والا کہ ستا سکو جتنا ستا لو، ستا سکو جتنا ستا لو، تڑپا سکو جتنا تڑپا لو، میں مسکرا دیا تو تم کیا کرو گے، میں مسکرا دیا تو تم کیا کرو گے، برداشت برداشت، عفو درگزر، معاف کر دیا، معاف کر دی۔ وہ کہتا ہے میں مسکرا دیا تو تم کیا کرو گے، اور کیا کرنا۔ وقت کی ضرورت، وقت کی ضرورت۔ آج ٹینشنوں کے دور میں انسان اپنے آپ کو، اور خاص طور پر ہم جب اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں اور HR کی تربیت کے لیے جانا ہوتا ہے مختلف جگہوں کے اندر، یہاں تک کہ نیپا میں جو گریڈ 21-22 میں جو ترقی کرتے ہیں مختلف محکموں کے آفیسرز، وہاں بھی ٹریننگ کے لیے جانا ہوتا ہے، وہاں باقاعدہ ان موضوعات پر لیکچر ہوتے ہیں باقاعدہ۔ وہاں ایک لیکچر میں جب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیکچر ہوتا ہے، پھر درمیان میں چائے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں۔ تو اس موضوع پر بات ہوئی وہاں، تو ایک بہت ہی اہم شخصیت، بہت اہم عہدے پر جو کورس کر رہے تھے، انہوں نے بریگیڈ 22 میں جانا تھا، وہ کہنے کہ مولانا آپ کی بات کو ہم درست سمجھیں یا ابھی ہمیں کل جو لیکچر دیا گیا ہے، ہمیں باقاعدہ یہاں کے آفیسر نے جو لیکچر دیا ہے اس کو درست سمجھیں، کیونکہ کل ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ آفیسر ہیں، گریڈ 22 کے وہ آفیسر بنیں گے، آپ لوگوں سے ہنس کر بات نہیں کریں گے، آپ اپنے چہرے پر سنجیدگی رکھیں گے، وقار رکھیں گے، آپ کو ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے ماتحتوں سے ہنس ہنس کر بولنا، یہ آپ کے روب کو، دبدبے کو ختم کر دے گا اور آپ کا روب نہیں رہے گا، اس لیے آپ افسر بن گئے تو پھر ایسی صورت میں اپنے چہرے پر سنجیدگی رکھا کر۔ اور آپ آج آ کر لیکچر دے رہے تھے کہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، ہم ان دونوں میں سے کس بات پر عمل کریں؟ کل جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے لیکچر دیے گئے، جو سرکاری افسروں نے لیکچر دیے، وہ درست ہے یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ تو اس کا جواب ان سے عرض کیا، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوگا میری باتوں سے، یہ ان کے ذہن میں بھی شبہ پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دونوں نے ٹھیک کہا ہے، کل والی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، میں نے کہا مجھے وہ پورا چیپٹر معلوم ہے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو زیادہ ہر ایک کے ساتھ ہنسنا، ہر ایک کے ساتھ کہہ کے لگانا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلاں کے ساتھ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، جس کا مزاح زیادہ ہو جاتا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جس کا مزاح زیادہ ہو جاتا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر وقت ہنسنا، ہر وقت لطیفے، ہر وقت دوسروں کے ساتھ مذاق اڑانا اور یہ چیزیں، یہ انسان کے روب کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اولاد کے اندر سے بھی ماں باپ کے روب کو ختم کر دیتی ہیں، جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی آپ کے روب اور دبدبے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، کوئی آپ سے کام کرانے آتا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، تو اس لیے ہر وقت ہنستے رہنا یہ انسان کے روب کو، دبدبے کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی ملاقات کے لیے آئے، آپ گھر میں داخل ہوں، اس وقت مسکرا کر ملنے، چہرے پہ پریشانی کے تاثرات نہ ہوں۔ ایک طرف تو آفیسرز کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہے باقاعدہ، دوسری طرف اساتذہ کو جب تربیت دی جاتی ہے، آج اساتذہ بھی جب پڑھانے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو گھر کی پریشانیاں، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل سے ذہن پہ سوار ہیں استاد کے، بچوں کے بچے بیمار، بیوی بیمار، ماں باپ بیمار، مہنگائی، سب چیزیں۔ تو وہاں اساتذہ کی تربیت کرتے ہوئے بھی وہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، باقاعدہ ان کو لکھواتا ہوں یہ پوائنٹ،
کہ دیکھو آپ اپنے پاس، آپ استاد ہو، پروفیسر ہو، آپ اپنے ساتھ ایک بیگ رکھا کریں، چھوٹا سا ایک بیگ رکھا کریں. جب درسگاہ میں داخل ہوا کریں تو ساری پریشانیاں اس بیگ میں رکھ کر پھر درسگاہ میں آیا کریں. طالب علم کا کیا قصور ہے جو آپ اس کے سامنے 12 بجا کر چہرے پہ پریشانی اور ٹینشنوں کے ساتھ اس کو پڑھائیں گے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ کس کو نہیں پریشانیاں ہوتی ہیں؟ اور پھر ان کو سمجھاتا ہوں، اساتذہ کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی ہے. آپ جب شاگردوں کو پڑھانے کے لیے آئیں تو ان کے سامنے اگر آپ پریشان چہرہ بنا کر بیٹھیں گے تو کیا اس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، آپ کی تدریس میں فرق پڑے گا، آپ کے پڑھانے میں فرق پڑے گا. بالکل اسی طرح جب انسان کسی آفس میں جائے، اپنے کام پہ جائے، اپنے دفتر میں بیٹھے، تو تب بھی وہ ایک بیگ اپنے پاس چھوٹا سا رکھے، علامتی بیگ، تاکہ اس میں ساری پریشانیاں وغیرہ ایک طرف رکھ کر پھر داخل ہوں. اور ایک سب سے بڑی مصیبت جو ہم نے اپنی جیبوں میں رکھی ہوئی ہے وہ ہمارا موبائل، جو ہمارے منٹ بعد ہمارے مزاج کو بدلتا ہے. منٹ بعد ہمارے مزاج کو بدلتا ہے. ایک کال آتی ہے مزاج کچھ ہو جاتا ہے، ایک کال آتی ہے مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے منع کرتے ہیں کہ تدریس کے اندر بھی اس موبائل کو استعمال نہ کیا جائے، پڑھانے کے اندر بھی موبائل کو استعمال نہ کیا جائے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، طالب علم پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اپنے موبائل کو بالکل ایک طرف رکھ کر پڑھائی کر لے، بہت اچھی پڑھائی کر لے گا. ایک دفتر میں کام کرنے والا، ایک کاروبار کام کرنے والا، یہاں تک کہ بعض گھروں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بعض گھرانوں کے اندر بعض ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بیٹا جب دسترخوان پر آؤ، کھانے کے لیے میز پہ ٹیبل پر آؤ تو اپنے موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، سب چیزوں کو وہاں چھوڑ کر آؤ کمرے میں، یہاں بیٹھ کر صرف کھانا کھاؤ تاکہ پوری توجہ سے کھانا تو کھا سکو. آج اس موبائل نے تو انسان کے لیے کھانا کھانا مشکل کر دیا، پانی پینا مشکل کر دیا، کسی سے بات کرنا مشکل کر دیا، کاموں کو مشکل. یہ بہت اچھی چیز، لیکن اس کی بھی ترتیب بنائی جائے. میں نے بتایا کہ ہمارے موڈ اور مزاج کو، ہمارے چہروں کو بگاڑنے والی ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے موبائل. اس کا استعمال بھی بہت محتاط طریقے سے. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے اس مزاج کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے زبان سے اس کا اظہار. زبان سے اس کا اظہار جسے غصہ کہتے ہیں. غصے کا اظہار جائز طریقے سے، جائز غصہ آئے اس کا جائز طریقے سے اظہار کرنا درست. جو شروع میں آیت پڑھی سورہ نساء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. متقین اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. اگر انسان کو اپنی ذات، اپنے ذاتی اصولوں، ذاتی مفاد کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، اس پر قابو پانا ہے، اس پر قابو پانا ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف کوئی بات ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن نبوی طریقے سے. اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات تو وہ سارے بتا دیے، اب دوسری قسم کے تاثرات جو تھے وہ بھی عرض کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ ایک مرتبہ بھی ساری زندگی نہیں آیا. پوری سیرت طیبہ پڑھیں، باریکی سے پڑھیں. برا والا غصہ یعنی اپنے ذاتی مفاد، ذاتی سوچوں، ذاتی کوئی تکلیف پہنچائے اس پر غصہ نہیں، اس پر تو معاف، عفو درگزر، اس پر تو عفو درگزر. بڑی بڑی باتیں، فتح مکہ کا موقع، طائف کا موقع، تو ساری سیرت کی کتابیں بھری پڑی. بڑے بڑے موقعوں پر ذاتی تکلیف پہ معاف کر دی، ذاتی تکلیف میں بدلہ بھی نہیں لیا. ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے کسی ایک سے انتقام نہیں لیا کبھی. لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے، دینی تعلیمات کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت سنانا چاہوں گا کہ جامع ترمذی کی حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا. غصے میں آ کر زبان سے کوئی بری بات کہی ہو کسی کو، کوئی عمل سے کہا ہو، کبھی نہیں ہوا. لیکن آگے اسی حدیث میں الفاظ یہ ہیں
کہ اگر اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. یہ ہے تربیت. اب میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر غلط بات ہو جائے تو اس پہ تو نہیں مسکرانا نا. وہ چوری بھی کر رہا ہے، وہ خیانت بھی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اب آپ کو کہا جائے کہ وہ جمعے کے خطبے میں سنا تھا مسکرانا ہے، نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سکھایا. اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لینا، اپنی ذات کی وجہ سے غصے میں نہیں آنا، اس غصے پر قابو پانا ہے. لیکن اگر حق کے خلاف ہوتا دیکھ کر آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات حدیث میں سننے والے ہیں. اب یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث، ابواب القدر کی پہلی حدیث تقدیر کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. جیسے ہم بھی کبھی الجھ جائیں نا تقدیر کے بارے میں تو بہت زیادہ دور نکل جاتے ہیں. تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ بھی اللہ نے یوں لکھا ہے، اللہ نے یوں کیا، اللہ نے یہ کر دیا تو ہمارا کیا قصور ہے. تو تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، میں نے یہ تعلیمات سکھائی ہیں تمہیں کہ تم آپس میں ان باتوں میں جھگڑو. اب آگے وہ راوی حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں، چہرے کے تاثرات. راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان. کمال کر دیا عربی ادب کا جملہ. راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے. آگے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ، کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار میں سرخ انار نچوڑ دیا گیا. اتنا غصہ آیا. معلوم ہوا تربیت. غلط بات ہو اس پہ غلط بات جو حق کے خلاف ہو، اصول کے خلاف ہو، ضابطے کے خلاف ہو، وہاں تاثرات کا اظہار کرنا جائز، وہاں اس طرح کنٹرول کرنا بھی جائز. لیکن اس میں بھی بھرپور کوشش ہو کہ شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، دوسرے کی بے عزتی نہ ہو، دوسرے کی تحقیر نہ ہو، دوسرے کی تذلیل نہ ہو. اس پر انسان اپنے آپ پر قابو پائے. آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود تھا کہ یہ چہرے کے تاثرات بڑے کمال کی چیز ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں میں اس طرح داخل ہونے کی توفیق دے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے گھروں کے اندر مسکرا کر ہمارے چہروں کے تاثرات سے گھروں کے ماحول بدل سکتے ہیں. ہمارے دفتروں کا ماحول ہمارے چہروں کے تاثرات سے بدل سکتا ہے انشاءاللہ. لوگ دوسرے حساس ہوتے ہیں، فکر نہ کریں، بہت حساس ہوتے ہیں لوگ. آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کے بھی چہرے کے تاثرات کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.